السلام علیکم۔ اردو فون کہانی میں خوش آمدید۔ نفسانی خواہش سے بچنے کا سب کا آموز واقعہ۔ فقیہ رحمہ اللہ یہ حقائق نقل کرتے ہیں، بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا جسے اللہ تعالیٰ نے بے پناہ حسن و جمال دے رکھا تھا۔ اپنے ہاتھ سے زنبیل بناتا اور فروخت کر کے بس رکات کرتا تھا۔ ایک دن وہ بادشاہ کے محل کے پاس سے گزر رہا تھا کہ ملکہ کی خادمہ نے دیکھ لیا۔ خادمہ جا کر ملکہ سے کہنے لگی، یہاں ایک آدمی ہے کہ ایسا حسین و جمیل شخص میں نے کبھی نہیں دیکھا، زنبیل فروخت کرتا پھر رہا ہے۔ ملکہ نے حکم دیا، بے میرے پاس لے آؤ۔ اسے لایا گیا تو بس دیکھتے ہی ملکہ لٹو ہو گئی اور کہنے لگی، زنبیلیں پھینک دو اور میری خواہش نفسانی پوری کرو۔ باندی سے کہا کہ تیل اور خوشبو وغیرہ لے آؤ اور اس سے اپنی حاجت برداری کریں گے، اور عابد سے کہنے لگی کہ اب تجھے زنبیلیں بیچنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ عابد بار بار انکار کرتا رہا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ کہنے لگی، یہ کام تو کرنا پڑے گا تجھے، اگر تو یہ کام نہیں کرنا چاہتا تو اس کے بغیر یہاں سے باہر جا بھی نہیں جا سکتا، اور سب دروازے بند کرنے کا حکم دے دیا۔ عابد نے یہ حال دیکھا تو کہنے لگا، تمہارے محل کے اوپر کوئی ضرورت کی جگہ ہے؟ کہنے لگی، ہاں۔ باندی کو حکم دیا کہ اس کے لیے پانی وغیرہ اوپر لے جاؤ۔ یہ اوپر چھت کے ایک کونے کی طرف گیا، دیکھا کہ محل بہت اونچا ہے، کوئی ایسی چیز بھی نہیں کہ جس کے ساتھ لٹک کر نیچے اتر جائے۔ آخر اپنے نفس کو خطاب و آتاب کرنے لگا کہ تو 70 برس سے اپنے رب کریم کے رضا کی طلب میں لگا ہوا ہے، رات دن اسی میں گزرتے ہیں۔ تجھے آج ایک ایسی شام آئی ہے کہ جو تیری اپنی تمام محنت کو ضائع کر دے گی۔ واللہ اگر ایسا کیا تو تجھ سے بڑھ کر کوئی خائن نہ ہوگا۔ اگر یہ شام تیرے اعمال کو فاسد کر گئی تو تیرے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ اگر اللہ کو کیا منہ دکھائے گا؟ غرض تھوڑی دیر اسی طرح اپنے آپ کو خطاب اور عطاب کرتا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جب اس نے بلندی سے کود جانے کا تہیہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو آواز دی، انہوں نے لبیک کہا۔ ارشاد ہوا، میرا بندہ میری معصیت اور ناراضگی کے ڈر سے بچنے کے لیے جان کی بازی لگا رہا ہے، جا اپنے پروں سے اس کو تھام لے اور اسے ذرا بھی تکلیف نہ ہونے پائے۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام نے اپنا پر پھیلایا اور اسے پکڑ کر یوں زمین پر رکھ دیا جیسے ایک مہربان باپ اپنے بیٹے کو رکھتا ہے۔ فرمایا کہ عابد نیچے اتر کر یہاں سے سیدھا گھر گیا، زنبیلیں وغیرہ وہیں رہ گئی۔ سورج غروب ہو رہا تھا۔ بیوی کہنے لگی، زنبیلوں کی قیمت کہاں ہے؟ کہنے لگا، آج تو ان کا کچھ نہیں ملا۔ بیوی کہنے لگی، تو آج رات افطاری کس چیز سے کریں گے؟ عابد کہنے لگا، آج کی رات یوں ہی ذرا صبر سے کاٹ لیں گے۔ پھر کہنے لگا، اٹھ کر تنور میں آگ جلا دے، ہمسائے ہمارے تنور میں آگ نہیں دیکھیں گے تو نامعلوم کیا کچھ خیالات دوڑائیں گے، خواہ مخواہ انہیں پریشان کرنا اچھا نہیں۔ بیوی نے اٹھ کر تنور میں آگ جلا دی، خود واپس آ کر بیٹھ گئی۔ ایک پڑوسن آگ لینے کو آئی، پوچھا آگ ہے؟ جواب ملا، آگے بڑھ کر تنور سے لے لو۔ یہ عورت آگ لے کر واپس ہوئی تو عابد کی بیوی سے کہنے لگی، تو یہاں بیٹھی باتیں کر رہی ہے، ادھر تیری روٹیاں پک چکی ہیں بلکہ جلنے کو ہیں۔ عورت نے اٹھ کر دیکھا تو تنور بہترین روٹیاں سے بھرا ہوا تھا۔ عورت نے انہیں برتن میں رکھا اور خاوند کے پاس لے آئی اور کہنے لگی، تیرے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ تیرے بلند درجات کی وجہ سے ہی ہو سکتا ہے، لہٰذا تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کہ ہماری باقی عمر خوشحالی اور فراخی میں گزر جائے۔ عابد کہنے لگا، اسی حال پر صبر اچھا ہے، مگر عورت کا اصرار بڑھتا گیا، حتیٰ کہ عابد نے دعا کرنے کا وعدہ کر لیا۔ آدھی رات کو اٹھ کر نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے لگا کہ اللہ میری بیوی کا اصرار اور تقاضا یہ ہے کہ اس کو باقی عمر میں خوشحالی اور فراخی عطا فرما۔ اتنے میں چھت پھٹ گئی، یاقوت اور موتیوں سے بری ہوئی مشتری نیچے آئی جس سے تمام گھر جگمگا اٹھا۔ عابد نے بیوی کا پاؤں دبایا جو قریب ہی سو رہی تھی اور کہا کہ اٹھ کر بیٹھ، جو کچھ مانگتی تھی وہ سنبھال لے۔ عورت بیدار ہو کر کہنے لگی، جلدی نہ کرو، اس مقصد کے لیے تو نے مجھے ہی نہ ہی جگایا ہوتا، میں خواب دیکھ رہی تھی۔ سونے کی بہت سی کرسیاں بچھی ہوئی ہیں، یاقوت، زبر، جد وغیرہ سے مرصع ہیں، مگر ان میں سوراخ ہیں۔ میں نے پوچھا، یہ کرسیاں کس کی ہیں؟ جواب ملا، یہ تیرے خاوند کے بیٹھنے کے لیے ہیں۔ میں نے پوچھا، یہ سوراخ کیا ہیں ان میں؟ جواب ملا، یہ وہی نقص اور کمی ہے جو دنیا کی جلد بازی کی وجہ سے واقع ہوئی ہے۔ تو میں نے کہا کہ میں کسی ایسی چیز کی خواہش نہیں رکھتی جس سے تیری نشست گاہ میں نقص پیدا ہو، لہذا اپنے رب سے اپنے واپس کرنے کی دعا کر لیجئے۔ عابد نے دعا مانگی،
کہ یا اللہ اس نے نادانی میں مانگا تھا، اب اسے سمجھ آ گئی ہے، اس خزانے کو واپس لیجئے۔ پس وہ خزانہ واپس ہوا۔ حوالہ کتاب سبق آموز واقعات، ادارت الرشید، کراچی۔